نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 جز 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہا کرو اور کہا کرو انظرنا اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ قرآن کریم میں 88 مقامات پر اس امت کے مسلمانوں کو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا موقع ہے۔ کتب سابقہ میں صرف انبیاء کرام کو خطاب ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں براہ راست اس امت کو مخاطب بنایا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو اور یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب پر پہنچو تو فوراً اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کرو اور قلب کو حاضر کرو، اور سمجھو کہ حق تعالیٰ شانہ تم سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں اور کسی اچھی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا کسی بری چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ یا ایہا الذین آمنوا کے ارشاد سے احکام کی اہمیت مقصود ہے۔ اس کی ترغیب دو طرح سے ہے۔ ایک تو اس طرح کہ ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا معاہدہ ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو الہ مان لیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں ملیں گے، ہم ان احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ کلمہ کے الفاظ جو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، اصل کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ اطاعت کا وعدہ ہے، اور ان الفاظ سے انسان کفر کی صف سے نکل کر ایمان کی صف میں آ جاتا ہے اور اللہ سے ایک معاہدہ کرتا ہے جس کے ضمن میں تمام ضروریات دین کو ماننا شامل ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں ایک لفظ آئے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت لفظ عشق تو استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم میں عشق کا مادہ مستعمل نہیں، لیکن عشق کا مفہوم کیا ہے؟ شدت حب، محبت جس وقت شدت اختیار کر جاتی ہے تو انسان کے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو عشق کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن کو اللہ کے ساتھ محبت بہت سخت ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اپنی کتاب کے اندر یہ اعلان کیا کہ مومن میرے عاشق ہوتے ہیں، اور جو بھی مومن ہوگا اس کو میرے ساتھ بہت سخت محبت ہوگی۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعتراف کر لیا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، اور بات بھی اسی طرح کی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا معیار حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ساری کائنات کے مقابلے میں زیادہ ہو، تب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ ایمان والوں نے اللہ سے اطاعت کا معاہدہ کیا ہے، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی پابندی کریں۔ اور دوسرا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت پختہ اور سخت ہوتے ہیں، تو جب ان کو اللہ سے بہت سخت محبت بدرجہ عشق ہے تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو کریں جس سے ان کا محبوب خوش ہو، اور ہر اس فعل اور کام سے بچیں جن سے ان کا محبوب حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوں۔ تو گویا جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر انسان سے نافرمانی، سرکشی اور بغاوت وغیرہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا فائدہ یہ ملحوظ رہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس لفظ کے استعمال سے فاسد معنی کا یا غلط معنی کا ایہام ہوتا ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
اگرچہ متکلم کی نیت صحیح ہو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو یہ تو ناجائز ہے ہی، اور اگر کوئی شخص صحیح عقیدے کے ساتھ آپ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو بظاہر اس کے لیے یہ پڑھنا درست ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آج کل کی اکثریت کے ذہن خراب ہو چکے ہیں اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، لہٰذا صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے تاکہ کسی غلط فرقے کے غلط عقیدے کی تائید نہ ہو۔ اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو۔ تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی اشارتاً اور کنایتاً تحقیر کرنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ یہودی اگرچہ صراحتاً آپ کی تحقیر نہیں کرتے تھے لیکن راعینا کہہ کر اشارتاً اور کنایتاً آپ کی تحقیر کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر فرمایا، تو معلوم ہوا پیغمبر کی اشارتاً اور کنایتاً تحقیر کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔